रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस पुरवकार तकरीब का आगाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक नाम से करते हैं। मैं दावत दूँगा सैयद अरशद हुसैन गिलानी साहब को कि वो तिलावत कलाम पाक फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये दुनिया एक समंदर है मगर साहिल मदीना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक समंदर है मगर साहिल मदीना है। हर एक मौजे बला की राह में हाइल मदीना है। हम आपको यहाँ दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। बिलखसूस जनाब मोहम्मद हनीफ गुल साहब को खुसूसी तौर पर लाहौर तक तशरीफ़ लाए। जैसा कि आपके इल्म में है कि आज की ये तकरीब हमारे मुअज़्ज़ज़ दोस्त भाई सैयद इजाज़ गिलानी साहब जो मरूफ सहाफ़ी अदीब और समाजी शख्सियत हैं, उनकी 5 कुतुब की तकरीब रूनमाई के सिलसिले में हो रही है। ये अल्लाह ताला का इन पर बेपनाह करम है। बचपन से ही अल्लाह ताला ने इनको बड़ी सलाहियतें दी थी लिखने लिखाने की। इन्होंने मैट्रिक के फौरी बाद एक रसाला गुलिस्तान के नाम से शाया किया, जिसके ये मुसन्नफ़ भी खुद ही थे, प्रिंटर भी, सब तहरीरें भी इन्होंने खुद ही उसमें ज़्यादा की और पेस्टिंग भी खुद की। और साला जब मार्केट में आया तो वो पता चला ही सैयद इजाज़ गिलानी ये साला माशाल्लाह शाया कि अल्लाह ताला ने इनको इतनी बेपनाह सलाहियतें अता की हैं। तो चूँकि टाइम मुख्तसर है तो मैं सबसे पहले मैं हमारे मेहमान जो बड़े दानश्वर हैं माशाल्लाह, DS रेलवे हैं जनाब मोहम्मद हनीफ गुल साहब, इनसे गुजारिश करूँगा कि वो मुख्तसर। अब मेरे लिए ये बड़े एज़ाज़ की बात है कि मेरे दोस्त सैयद इजाज़ गिलानी के लिए उनके दोस्तों ने यहाँ छांगा मांगा में जो एक तारीख़ी जगह है, यहाँ पे इस तकरीब का इनेकाद किया। और मेरे दूसरे बड़े करीबी दोस्त आमिर अब्बास साहब जो ख़ुद भी नामवर लिखारी हैं और राइटर हैं, नामवर राइटर हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो इतने साहिब इल्म लोगों की मौजूदगी में मेरा मकाम तो नहीं बनता कि मैं इन चीज़ों पे इजहार ख़याल करूँ, लेकिन इजाज़ साहब से जो ताल्लुक़ मेरा बना वो हज के दौरान बना। ये मेरे हज के साथी हैं और हज जो है वो इस्लामी इबादत में एक बड़ी ही मुनफरिद इबादत है। तो इजाज़ साहब ने जब मुझे पिछले हफ़्ते गए अपनी किताबें गिफ्ट की तो इनकी एक किताब का टाइटल जो है ना बड़ा अजीब था, यानी मैंने वही किताब पढ़नी शुरू की और अभी एक हफ़्ते में मैं अभी उसी किताब पे और एक दूसरी किताब उसके मैंने चंद मज़ामीन पढ़े हैं। बाकी किताबें अभी मैं पढ़ नहीं सका, देखी हैं मैंने सफ़रनामे खुसूसी तौर पे। सफ़रनामे अमूमन दिलचस्प भी होते हैं और मालूमात से भरपूर होते हैं तो ज़्यादा आसानी से पढ़े जाते हैं। लेकिन ये किताब का टाइटल मुझे बड़ा मशहूर कुन लगा, पाकिस्तान दुनिया की उम्मीद। मैंने कहा ये जो है ना मेरा एक ख्वाब है कि पाकिस्तान दुनिया में सेंटर बने, दुनिया में इसकी अच्छी शोहरत हो, अच्छा नाम हो, हम अच्छे तरीके से पहचाने जाएं। तो इजाज़ भाई ने ये जो टाइटल रखा ये माशाल्लाह जो है ना बड़ा ज़बरदस्त मेरे दिल के करीब। मुझे समझ नहीं आई कि इनको टाइटल रखने की क्या वजूहात हैं, जब ये ख़ुद बयान करेंगे तो वो बताएंगे कि ये टाइटल उन्होंने क्यों चुना। लेकिन मुझे ये बात बड़ी पसंद आई कि पाकिस्तान के हवाले से हम लोग ज़्यादातर पेसिमिज़म का शिकार हैं। तो जो किताब है उसने ये उम्मीद दिलाई है कि इतना पेसिमिस्टिक होने की ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान के हवाले से, ये दुनिया का बेहतरीन मुल्क है। और मुझे इन्होंने हज में कहा था कि मैं जो है ना वो थोड़ा बहुत मेरा किताबों से भी शगफ़ है, लिखने लिखाने का भी शौक़ है, लेकिन ये मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये माशाल्लाह इस पाए के लिखारी हैं और इस पाए की इन्होंने जो है ना वो तसनीफ़ की हैं। यकीनन ये भी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। और आप दोस्त जो यहाँ पे मौजूद हैं जिनके साथ इनकी ज़िंदगी गुज़री है, जो इनके ज़िंदगी के साथी हैं, जिन्होंने ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मौक़ों पर इनकी मदद की है, आप सब लोग भी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि आपके दरमियान इतनी बड़ी शख्सियत मौजूद है। गिलानी साहब ने जो सिलेक्शन की अपनी किताबों की तकरीब रूनमाई के हवाले से, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उन्होंने छांगा मांगा का इंतखाब किया, अपने डिस्ट्रिक्ट कसूर का, अपनी मिट्टी का कर्ज़ उतारा और अपने डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने सब लोगों को इनवाइट किया। मुझे उम्मीद है कि इन किताबों की तकरीब रूनमाई लाहौर में भी होगी और फ़ार बियॉन्ड इंशाल्लाह ये फार फ्लंग एरियाज़ में, ख़ास तौर पे बड़े जो सर्कल्स हैं हमारे अदबी सर्कल्स हैं, उनमें भी ये
میری خواہش ہوگی سر کہ یہ لاہور میں بھی اور اچھی جگہوں پہ جہاں جہاں ادبی حلقہ یا احباب ہیں ان کو بھی سر یہ وہاں پہ بھی ہم جا کے کر سکیں. تو میرے خیال میں کتاب کے رائٹر کی سب سے جو بہتر کنٹریبیوشن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی کہ اس کو ہم انکریج کریں, ان کی بکس کو ڈسٹریبیوٹ کریں اور پروفیوز کریں. سوشل میڈیا کا سہارا بھی لیا جا رہا ہے کتابوں کو سامنے لانے کے لیے. یہ ایک بہت اچھا ذریعہ ہے. پہلے زمانے میں کتاب لکھی جاتی تھی تو وہ شیلفوں کے علاوہ یا لائبریریوں کے علاوہ نہیں ملتی تھی. اب شکر ہے کہ اللہ کا کہ ہمارے پاس سوشل میڈیا کی طاقت موجود ہے. تو الحمدللہ اس سے یہ ڈائی ڈاؤن نہیں ہوگا. یہ شعبہ کتابیں انشاءاللہ دائمی ہوں گی. یہ کتاب کے اوراق پوری زندگی میں انشاءاللہ آنے والی نسلوں کو آپ کی اور یہ لوگوں گیلانی صاحب کے خیالات اور تمام جو رائٹرز ہیں ان کے خیالات کو آگے پرفیوز کرتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ. اعجاز گیلانی صاحب جو ہے وہ ہماری اس زرخیز مٹی کے سپوت ہیں. انہوں نے اپنا حق قلم جو ہے وہ ادا کر دیا ہے. اصل میں اکثر میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہر شخص کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے حصے کا دیا جو ہے نا وہ جلا کے جائے. یہاں پہ آپ کوئی اس طرح کا کام کر جائیں کہ جو آپ کے مرنے کے بعد بھی جو ہے وہ یاد رکھا جائے, امر ہو جائیں آپ تاریخ میں. تو یہ چیز ہے, یہ رائٹنگز ہیں آپ کی, یہ تحریریں ہیں آپ کی کہ جن کی صورت میں آپ ساری زندگی جو ہے ایک عزت بھی کماتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی ایک نام زندہ رہتا ہے آپ کا. تو تحریروں کی صورت میں تو مطلب یہ سب سے بڑی کنٹریبیوشن ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے قلم کے ذریعے جو جہاد ہے بہت مشکل ہے. بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارا نوجوان بچہ جن کو جو ہمارے ہاتھوں میں کھیلا, آج اس کی اتنی ساری کتابوں کی تقریب ہو رہی ہے, تقریب پذیرائی. مجھے یاد ہے کہ یہ بھی نوجوان تھے, میٹرکس کیا تھا انہوں نے, تو انہوں نے میرا ساحر رنگ کے لیے ایک دفعہ کے انٹرویو کیا. اس وقت میں اپنی نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی کے پنجاب کے سیٹ پر الیکشن لڑ رہا تھا. تو یہ 80 کی بات ہے. تو وہ انٹرویو مجھے تو بھول گیا کہ دیا تھا انٹرویو, ساحر رنگ میں چھپ بھی گیا تھا, لیکن مجھے تھوڑے دن پہلے شاہ صاحب نے ان کی جب کتاب پیش کی تو انہوں نے کہا کہ اس میں آپ کا انٹرویو ہے. میں نے سوچنے لگا کہ میرا انٹرویو اس کتاب میں کہاں سے آ گیا. بہرحال لکھاری جب جنون کی حد تک جو جس چیز کو چاہتا ہے, یہ جنون تھا ان کا جو انہوں نے اتنی ساری کتابیں پروڈیوس کر دی. لیکن یہ اعجاز صاحب کا اعجاز ہے کہ میں یہاں آئے بغیر نہیں رہ سکا. میں ان کو عرصہ دراز سے جانتا ہوں, جب کہ ایک اسٹوڈنٹ کے طور پر انہوں نے ساحر رنگ سے اپنی تحریروں کا آغاز کیا. جیسا کہ آپ کو اکثر ساتھی بتا چکے ہیں کہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ آغاز میں ہی ساحر رنگ کا معیار اتنا عمدہ تھا کہ اسے اس زمانے کے کسی بھی میگزین کے ساتھ اس کا موازنہ کیا جا سکتا تھا. تو اس کے بعد یہ چین سے نہیں بیٹھے, ان پر مشکلات بھی آئیں, باہر جانے میں بعض اوقات مصائب کا سامنا ہوتا ہے, کینیڈا میں سیٹل ہوئے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی تحریروں کا سلسلہ جاری و ساری رکھا. مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ انہوں نے اتنی تحریریں لکھ لی ہیں کہ 5 کتابوں کی بیک وقتی رونمائی کرنے کی محفل میں مجھے بھی شامل ہونے کا اعزاز حاصل ہوگا. انہوں نے اپنی تمام تر جو پیشہ ورانہ مصروفیات ہیں ان میں سے وقت نکال کر یہ کام کیا, تو ہم سب ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. بے ربط کا چند چیزیں ہوتی ہیں جن کو آدمی کوشش کرتا ہے کہ کسی ربط کے ذریعے, کسی اچھے لفظ کے ذریعے آپ کے سامنے ادا کرے, اور خاص طور پہ جب آپ نے اپنے قد و قامت سے بڑی بات کرنی ہوتی ہے, جس طرح یہ 5 لینڈ مارک میرے سامنے پڑے ہوئے ہیں اور اتنی بڑی شخصیت جو ہے جس نے یہ لکھے ہیں وہ ہے, اس کے بارے میں بات کرنی ہو جو آپ سے بہتر ہو تو آپ کے لیے اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. میں اعجاز گیلانی صاحب کو دیکھتا رہا, ان کو سنتا رہا, ان کو پڑھتا رہا, ان کے ساتھ صحبتیں رہیں, ان کے خیالات سے مستفید ہوتا رہا. بہت مرتبہ دل کیا کہ کچھ لکھنا چاہیے, یہ اتنا کچھ لکھ رہے ہیں, لیکن ہم ان کو تعریف کرنے کے لیے ہی رہ گئے, ان کے لیے تالیاں بجانے کے لیے ہی رہ گئے, اور یہ بڑا کام تھا, یہ بڑے لوگ ہی کر سکتے تھے. یہ جو لکھتے ہیں معاشرے کی نبض ڈھونڈ کے اس پہ ہاتھ رکھتے ہیں,
لوگوں کو بتاتے ہیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اپنے تجربات اپنا شعور شیئر کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمیں ان کو ایسے ہی سرسری طور پر دیکھ کے گزر نہیں جانا چاہیے۔ تو میں سید اعجاز گیلانی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کی جو تقریب رونمائی ہوئی، ان کتابوں کی تقریب پذیر آئی ہوئی ہے، اس پہ میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کو، ان کے والد صاحب کو، بلکہ ہم سب کو، ہمارے ملک پاکستان کو سلامت رکھے۔ مصنف سید اعجاز گیلانی صاحب کو کیا فرمایا۔ اس سے پہلے تمام دوست جو تشریف لائے ہیں، وہ ان سے میرا تعلق اتنا پرانا ہے، جیسے ڈاکٹر جوید اوان صاحب نے بتایا کہ میں چھانگا مانگا ہائی اسکول میں بھی پڑھتا رہا ہوں، پھر یہاں سے ہم چونیاں جاتے رہے ہائی اسکول میں، کہ وہاں ایک بہت ادبی ماحول تھا۔ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جناب محمد یعقوب ساجد صاحب، جو اب ریٹائر ہو چکے ہیں، ہیڈ ماسٹر تھے، وہ خود شاعر تھے اور وہ حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ ہم نے جب میگزین نکالا تو انہوں نے ہمیں 50 روپے کا ایک اشتہار دیا، اپنی کتاب جو تعمیر کردار کے نام سے لکھی تھی انہوں نے، اس میں نظمیں تھیں، ساری چیزیں تھیں۔ تو یہ ایک چھوٹی چھوٹی جو حوصلہ افزائی تھی ہمارے اساتذہ کی، وہ اس نے ہمیں آگے جانے میں بڑی مدد کی۔ پروفیسر حفیظ جنجوعہ صاحب، میں نے 1985 میں ایک جنگ میں ایڈیٹوریل پیج پہ میرا ایک آرٹیکل چھپا تھا، یوتھ ایئر قرار دیا تھا اقوام متحدہ نے، تو پروفیسر صاحب نے وہ پڑھا تو انہوں نے مجھے مبارکباد دی کہ اعجاز تم نے بڑا اچھا لکھا ہے۔ بھائی کیسر سلمان غوری صاحب سے ہماری انٹریکشن ہوئی، کوئی یہ 86-87 کی بات ہے، تو اس وقت سے لے کے الحمدللہ ان کے ساتھ ہم نے گلستان، ساحر رنگ، پھر اس کی جو مشکلات تھیں وہ ہم نے اکٹھے وہ سارا سفر طے کیا۔ تو اس کی اچھی بات یہ تھی کہ ہمیں جو محنت کا ایک موقع ملا، میں اپنے ہاتھ سے 36 صفحے کا میگزین میں نے خود لکھا ہے، کتابت کی اس کی ساری۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اسپیشلی والدین کی دعائیں ہیں جو یہ عزت افزائی ہے ساری۔ ابھی پچھلے دنوں انتقال ہوا میرے دو استاد سعید بدر صاحب، ان کا بھی تعلق چونیا سے تھا، بہت بڑے نعت گو شاعر، ادیب اور صحافی تھے۔ تو میں ان کے پاس گیا، ارشد صاحب نے، بھائی صاحب نے مجھے بھیجا کہ وہ نا امروز کے میگزین میں ہوتے ہیں تو آپ جائیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کو انگلش سے اردو ترجمہ آتا ہے؟ میں نے کہا نہیں جی۔ انہوں نے کہا اگر تو صحافت کرنی ہے تو آپ کو ٹرانسلیشن آنی چاہیے۔ اور الحمدللہ پھر ابھی میری ایک کتاب میں نے جو نیلسن منڈیلا کی کتاب ہے لانگ واک ٹو فریڈم، اس کے میں نے ٹرانسلیشن کی ہے۔ اس کے جو 2 پہلے چیپٹر ہیں، ساری تو نہیں کر سکا، اس کی کوئی وجوہات تھیں، یعنی میں ٹائم بھی نہیں ملا، لیکن اس کو میں نے شامل کیا ہے کہ میں کیسا ترجمہ کرتا ہوں یہ بتانے کے لیے۔ تو اس کے علاوہ ہم نے پھر انٹرویوز کا سلسلہ غوری صاحب کے ساتھ مل کے شروع کیا، اور علاقے کے جتنے لوگ، کہ جتنے سماجی لوگ ہیں، علمی لوگ ہیں، ان سب کو ہم سامنے لے کے آئیں۔ تو الحمدللہ اس میں ہم نے کوئی بغیر کسی لالچ کے، آج تک کوئی بندہ کوئی انگلی نہیں کھڑی کر سکتا کہ انہوں نے ہم سے پیسے لیے ہیں یا انہوں نے ہمیں بلیک میل کیا ہے۔ پھر اس کے بعد لاہور میں مجھے موقع ملا جناح ہاسپٹل، علامہ اقبال میڈیکل کالج میں، وہاں ہم نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا کہ وہاں کوئی PRO نہیں تھا، میڈیا کوآرڈینیٹر نہیں تھا۔ تو آئی واز دا فرسٹ ون کہ مجھے وہاں انہوں نے یہ اسائنمنٹ دی اور اپوائنٹمنٹ دی۔ تو اس کے بعد پھر کینیڈا جانا ہوا، تو کینیڈا میں جس سٹی میں گیا وہاں ایسا کوئی ماحول نہیں تھا، تو وہاں تقریبات ہو رہی تھیں لیکن ان کی کوریج نہیں تھی۔ تو وہاں میں نے ایک اردو کا اخبار جو ٹورنٹو سے چھپتا تھا وہ منگوا کے وہاں لوگوں میں فری خود اپنا ٹائم نکال کے ڈسٹریبیوٹ کرنے جا رہا تھا۔ تو ایک ٹرینڈ وہاں سیٹ کیا، پھر میں نے وہاں کالم لکھنے شروع کیے، کمیونٹی کے ساتھ ایک انٹریکشن ہوا۔ تو آج بھی الحمدللہ وہاں جو ڈیفرنٹ کمیونٹیز ہیں ان کے ساتھ مکالمہ ہوتا ہے۔ اس مکالمے میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ پاکستان کا جو سافٹ امیج ہے، جو ہمارا پوٹینشیل ہے، وہ ان کے سامنے لایا جائے، کیونکہ وہ لوگ ایک قسم کا انگریزی کا لفظ ہے کہ نائیو، وہ ان کی یہ سچویشن ہے کہ وہ ہمارے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ الحمدللہ میں نے ایک کوشش کی، جب میں وہاں پڑھ رہا تھا تو کلاس میں روزانہ ڈسکشن میں پاکستان کا جو ایک ہمارا جو اسٹرینتھ ہے
इमेज है उसको मैंने उजागर करने की कोशिश की। तो ये चीज़ें विल से होती हैं, कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन इसमें हमारे लिए जो मिशले राह है, जो क्रेडिट है, नकवी साहब हमारे छोटे भाई भी हैं, इन्होंने माशाल्लाह बड़ा मेहनत की और एजाज़ हासिल किए, तो ये भी हमारे लिए खुशी की बात है और हम फ़ख्र करते हैं। जनाब प्रोफेसर हफीज़ जंजुआ साहब, इन्होंने हमेशा शफ़क़त की है बच्चों की तरह और इनसे हमने सीखा है और इनकी हौसला अफजाई को हम कभी फरामोश नहीं कर सकते। इसी तरह राना सईद साहब हैं, ये भी हमारे बड़े भाई हैं, इन्होंने भी जो साहिब मशवरा हो सकता है वो हमें दिया है और हम उसको फॉलो करते रहें। राना जवेद साहब बड़े भाई थे, उन्होंने हमें पढ़ने का जो शऊर है, किताब पढ़ने का, वो उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है, लाइब्रेरी और उससे आगे जाना, सारी चीज़ें। वो बहुत बड़े यानी एक जो रिफार्मर्स होते हैं ना कि इलाके के लिए, उनकी खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत करें। आमर भाई, इनसे हमारी इंटरेक्शन ऐसी हुई है कि हम इनको समझते हैं कि ये ओपिनियन मेकर्स हैं और इनकी फॉलोइंग माशाल्लाह बड़ी है। आज बड़ी मुश्किल से हमने इनको पकड़ा है पिछले यानी इन्होंने वादे भी किए, लेकिन हमने कहा आज हम नहीं जाने देंगे, क्योंकि हनीफ गुल साहब लाहौर से अगर आ सकते हैं तो ये आमर साहब को जो है इन्होंने हमारी इज़्ज़त अफजाई की है। बाकी सारे दोस्त बैठे हैं, फल्क शेर भट्टू साहब आए हैं, करामत मेरे मैट्रिक के क्लास फेलो हैं, वारस होती साहब हैं कि 49 न्यूज़ की जो टीम है, ये हमारे यानी ये हमारी उस जो यहाँ पे जर्नलिज़म को प्रमोट करने की जो एफ़र्ट है, ये उसको आगे डिजिटल मीडिया के ज़रिए बढ़ा रहे हैं। और ये यानी आप ये समझ लें कि हम थोड़ा सा वो प्रिंट मीडिया से निकल के जब डिजिटल मीडिया में आए हैं तो ये हमसे बहुत आगे हैं, इनका नॉलेज उसको आगे लेके चल रहा है। अल्लाह ताला इनके भी हौसलों में, काम में बरकत अता फरमाए। आपका मैं फिर मशकूर हूँ, अपने भाई अरशद गिलानी साहब का, गौरी साहब का, जिन्होंने इस तकरीब का एहतमाम किया, और सब हज़रात जिन्होंने टाइम निकाला और तशरीफ़। जज़ाकल्लाह।